مذہب اور دھرم۔ مہاتما گاندھی کی یہ والی جو کتاب ہے یہ ان کی زندگی کے آخری 20 سالوں کا احاطہ کرتی ہے۔ 1918 سے لے کے 1948 تک ان کے جو خطوطوں کے جو انہوں نے جواب دیے اور ان کے جو بیانات تھے، جو ان کے خیالات تھے، جو ان کی رائٹنگ تھی، جو ان کی تحریریں تھیں، ان کو جو ہے اس بک میں یکجا کیا گیا ہے۔ اس بک کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے جی کہ جو مہاتما گاندھی ہیں وہ مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نا ایک ہی قوم ہے اور ہمیں ہندوستان کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنا۔ اور پھر اس میں وہ ہندوؤں کو کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے گاؤ ماتا بچانی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ گائے ذبح نہ کریں، تو آپ ان کو نا آرام سے، تحمل سے، دوستی کر کے ان کو سمجھائیں، تو پھر وہ سمجھیں گے۔ اور اگر آپ ان کو غصہ دلائیں گے، اشتعال دلائیں گے، تو وہ اور غصے میں آ کے اور زیادہ گائے جو ہے وہ ذبح کریں گے۔ پھر یہاں پہ وہ ہندوؤں کی منافقت بھی یہاں کرتے ہیں کہ انگریز جو ہے نا وہ بھی تو گائے کھاتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، آپ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو گاؤ ماتا کو بچانے کے حوالے سے کافی زیادہ تحریریں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو گاندھی جی ہیں وہ اصل میں مسلمانوں کو پوری کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کہ جی ہمارا مذہب بھی سچا ہے، تمہارا مذہب بھی سچا ہے، تو جس مذہب میں جو سچائی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میں اپنانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی وہ جو ہے وہ اپنا لیں، تو ہم جو ہے نا وہ ایک ہی قوم جو ہے وہ بن جائیں گے۔ لیکن اس کو پڑھ کے جو ہے نا وہ یہ آپ کو خیال کلیئر ہوتا ہے کہ اصل میں یہ نا ایک فنکاری تھی، یہ ایک یاری تھی، یہ ایک مکاری تھی، یعنی کہ ایک دھوکہ، ایک فریب تھا۔ اصل میں جس طرح کے مسلمان ان کو چاہیے تھے وہ بھی اس بک میں مینشن ہے۔ اور اس کتاب میں جو ہے وہ گاندھی جی اپنا ایک دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ تقسیم سے پہلے یا تقسیم کے بعد جو ہیں، تقسیم کے وقت جو ہیں دنگے فسادات جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، قتل و غارت کرتے رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو بڑے دکھ کا اظہار ہے۔ اور اس میں جو ہے نا گاندھی جی کہتے ہیں جی کہ میں نے 125 سال کی زندگی جو ہے وہ جینی ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے اور یہ فسادات دیکھ کے نا، خون ریزی دیکھ کے اب میرا جو ہے وہ جینے کو دل جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اور گاندھی جی کے یہی جو اس پوری بک میں کوشش رہی ہے کہ ہندو مسلم جو ہیں ان کے جو مذہب میں سیم چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ یکجا کر دیا جائے، ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے، ان کا جو ہے وہ پرچار کیا جائے۔ اسی بات کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے پھر بعد کے آنے والے وقت میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے 12 لاکھ ہندوؤں کو جو ہے وہ مسلمان کیا، تو انڈیا پھر ان کے مخالف ہو گیا، ان کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے مختلف فنڈنگ کے جو ہیں وہ کیسز بنائے اور ان کو انڈیا سے جو ہے وہ ملک بدر کر دیا۔ اب آپ وہ زمانہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ قادیانیت بھی تھی، اور اس طرح سے مسلمانوں میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ مذہبی پیشوا بھی تھے، جن کی برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام میں جو ہیں وہ ایسی ہندوانہ رسم و رواج جو ہے وہ داخل ہو چکی تھیں کہ کہہ لیں کہ جو اسلام کا اصل تھا نا وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا تھا۔ جیسے بھی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جو انڈین مسلم ہیں ان کے عجیب و غریب جو عقائد ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو اسی بک میں جو ہے یہ گاندھی صاحب نے ایک ہیڈنگ دی ہوئی جی یکساں احترام، تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ سیوا گرام۔ اب یہ جو سیوا گرام ہے نا یہ مہاتما گاندھی کے کوئی ماننے والے تھے، تو انہوں نے نا ان کو مہاراشٹرا میں کچھ ایکڑ اراضی دی تھی رہائش کے لیے، کچھ ایکڑ نہیں تھی، کافی بڑا یہ ایریا تھا، تقریباً 1.5 کلومیٹر اسکوائر کا یہ ایریا تھا۔ تو اس میں جو ہے نا یہ اپنی زندگی کے جو آخری 14-15 سال ہیں نا، 12 سال ہیں بلکہ 1936 سے 1948 تک جو ہے نا یہ سیوا گرام میں گاندھی جی جو وہ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ سادھو کیشو جو ہے نا جب وہ سیوا گرام میں ٹھہرے تھے تو اسی وقت بی بی ریحانہ طیب جو ہے نا وہ بھی سیوا گرام میں آ کے چند دن رہیں۔ وہ نہایت خوش عقیدہ جو ہیں وہ مسلمان تھیں، قرآن پاک جو ہے نا اس سے ان کو بڑی واقفیت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ گجرات میں جب ان کے خامد الماس طیب جی کی جو ہے نا وہ وفات ہوئی تو میں ان کے گھر گیا تو کمرے میں خاموشی تھی، رونے شونے کی کوئی آواز نہیں تھی آ رہی، بلکہ فضا میں نا بی بی ریحانہ کی پرشوکت قرات جو ہے وہ گونج رہی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل میں کانگریس کے رکن تھے دونوں،
میاں بیوی. تو کہتے ہیں جی بی بی ریحانہ بہت اچھا گاتی تھی، ان کو ہر قسم کے بھجن جو ہیں وہ یاد تھیں اور ہر روز وہ گایا کرتی تھی، اور قرآن پاک کی بھی جو ہے وہ بڑی اچھی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتی تھیں. تو اسی سے متاثر ہو کے نا پھر ریحانہ کو انہوں نے کہا جی کہ قرآن کی جو کچھ آیات ہیں نا وہ آشرم کے جو لوگ ہیں ان کو سکھا دیں. تو اس کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ کو جو ہے نا وہ آشرم کی پرارتھنا میں جو ہے نا وہ شامل کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ کچھ پھر ہندو دوستوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ نے نا اب آشرم میں کلمے کو بھی جو ہے جو وہ جگہ دے دی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کہا کہ تمام مذاہب کا یکساں احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ بھی کوئی کانگریسی بندہ ہے بادشاہ خان. کہتے جب بھی وہ آتا ہے نا سیوا گرام میں تو وہ ہماری پوجا میں جو ہے وہ شریک ہوتا ہے، اور وہ اس لیے بھی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس میں جو ہے نا رامائن وہ گائی جاتی ہے. وہ بڑے غور سے جو ہے وہ گیتا سنتا ہے، مگر ایسا کرنے سے اس کا اسلامی عقیدہ جو ہے وہ کام نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دو قومی نظریہ تھا اصل میں اس نے اسلام کی جو ہے وہ حفاظت تو کی، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے جو وطن تو حاصل کرنا جو ہے وہ ٹھیک تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. اس کو شروع سے اس کی پیدائش والے دن سے ہی لے کے جو ہے نا امریکہ، برطانیہ اس کو اس کی فوج کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس کی جمہوریت کم ہے اور اس میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور آج بھی جو اس کے ہائیبرڈ رجیم چل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ بیسیکلی اس کی معاشی وجہ ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جی کوئی نوبہ ہیں، کوئی پیارے لال ہیں جنہوں نے جیل میں جو ہے نا وہ عربی زبان سیکھی، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا، اس سے ان کے ہندو دھرم کو نا تقویت جو ہے وہ حاصل ہوئی. تو گاندھی جی کو جو ہے نا اس طرح کے مسلمان چاہیے تھے کہ جن کا اسلامی عقیدہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو یا اس کو کمزور کر دیا جائے، اور اسلام کی جو شناخت ہے اس کو ہندو میں جو ہے وہ ہندوازم میں جو ہے وہ ضم کر لیا جائے. اور یہاں پہ گاندھی جی لکھتے ہیں جی کہ میں پرواہ نہ کروں گا اگر کوئی ہندو برض و رغبت جو ہے وہ دل سے کلمہ پڑھ لے، لیکن اگر وہ جان مال کے خوف سے ایسا کرے گا تو وہ بیکار خدا کا جو ہے وہ نام لے گا. یعنی کہ اوپر اوپر سے جو ہے وہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہندو بن جائے یا کوئی ہندو مسلمان بن جائے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ جان و مال کے خطرے کے اسباب جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ فسادات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ میرے علم میں ہے کہ 137 مساجد جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں، اور ان میں سے بعض کی جگہ پہ مندر جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے. ایک مسجد جو ہے وہ کناٹ پیلس کی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ اب ہندوؤں کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہے اور اس میں بت رکھ کے اس کی پوجا کی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے نا وہ ہندو دھرم کے لیے نقصان دہ ہے، وہ دبا ہے. یعنی کہ یہ ہندوؤں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جوش سے کام نہیں لو، ہوش سے کام لو. جو بندہ میٹھے سے مر جائے نا اس کو زہر دینے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن افسوس کہ ہندوؤں نے جو ہے وہ گاندھی جی کی بات جو ہے وہ نہیں سنی. اب گاؤ ماتا کو بچانے کے حوالے سے وہ مسلمانوں کو تاکید کرتے ہیں جی کہ گائے ذبح کرنے کی آپ کو پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہو کہ یہ آزادی فضان صحت کے اصولوں سے مشروط ہو، اور وہ یہ کام اس طرح کریں کہ ان کے ہندو ہمسایوں کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو. اب ظاہر ہے گائے جب ذبح ہوگی تو جو ہندو ہیں ان کے جذبات کو تو ٹھیس پہنچے گی. اور فضان صحت کے جو اصول ہیں اب یہ اس وقت جو ہیں وہ چاہتے ہیں جی کہ امریکہ کی جو فضان صحت کے اصول ہیں نا گائے کو سلاٹر کرنے کے وہ ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے یہ ناممکن سی بات تھی. ہمارے گاؤں میں تو آج بھی جو ہے جو کسائی ہے وہ جو گائے ہے اس کو ذبح کرتا ہے، اپنی دکان کے سامنے ذبح کرتا ہے، اس کا خون سارا سڑک پہ آ رہا ہوتا ہے. انگریزوں کے حوالے سے تیسرا فری کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں جی کہ میری یہ قطع رائے ہے کہ اگر کوئی اتحاد ممکن ہے تو وہ تیسرے فریق کی موجودگی میں یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو تیسرا فریق ہے یعنی کہ انگریزوں کی بات کر رہے ہیں اس نے مصنوعی امتیازات جو ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں، اور وہ ڈوائڈ اینڈ رول کی جو ہے وہ پالیسی اپنا رہا ہے. مولانا حسرت موہانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ ہندوؤں کی خاطر مسلمانوں کو نہ گائے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ بھی مسلمانوں کو چھوت نہ سمجھے. آگے پھر وہ سمجھا رہے ہیں جی کہ مسلمانوں کو ہم چھوت نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ جو ہندو برادری ہے نا ہندوازم ہے اس میں نا ذات برادری کا بڑا زیادہ کنسیپٹ تھا. تو اس میں اصل میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ چھوت سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں تھے بن سکتے. اور یہاں پہ گاندھی جی کہتے ہیں جی کہ ہندوستان کے دو ٹکڑے کرنے کی جو تجویز ہے نا یہ سامراج کی ترقی کا باعث ہوگی، اس لیے کہ جو ہے نا یہ گورے جو ہیں وہ اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھائیں گے. تو یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ گوروں نے شروع دن سے جو ہے وہ
اڈاپٹ کر لیا۔ اپنی آزادی کی تحریک کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ میری موجودہ تحریک کا واحد مقصد یہی ہے کہ انگریزی اقتدار ختم ہو جائے۔ پھر کیوں وہ مسلمان بھی جو پاکستان چاہتے ہیں آزادی کی تحریک میں شریک ہوں، اس کی جدوجہد میں حصہ نہ لیں، البتہ اگر وہ انگریزوں کی مدد سے اور ان کی سرپرستی سے پاکستان حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ایک بات دوسری ہے، اور اس معاملے میں میرا کوئی مقام جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور فساد بہار کے نام سے جو ہے وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اگر کانگریس کی حکومت میں مسلمانوں کی حفاظت نہیں نہ کی جا سکتی تو پھر کانگریسی وزیر اعظم کا جو ہے وہ کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جو ہے لیگی وزیر اعظم کی موجودگی میں جو ہے وہ ہندوؤں کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو پھر ایسے وزیر اعظم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ان کو اپنی حفاظت کے لیے جو ہے امن و امان کے لیے فوج کی مدد لینا پڑتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برہانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور صوبے کی عام آبادی جو ہے وہ اب اپنے وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کی بات جو ہے وہ سننے کی روادار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ فوج کب بلاتے ہیں، آپ فوج تب بلاتے ہیں جب آپ کی عوام میں جو ہے وہ جڑیں نہیں ہوتی۔